history of classification. سب سے پہلے جو کلاسیفیکیشن کا تصور پیش کیا تھا وہ یونانی فلاسفر ارسطو نے دیا تھا. ارسطو کے مطابق جانداروں کے دو گروپ تھے, ایک اینیملز اور دوسرا پلانٹس. 700 کے پہلے اشرہ میں ابو عثمان عمر الجاحظ نے 350 کے قریب اسپیشیز کا مطالعہ کیا. 350 اسپیشیز جو ہیں وہ بیان کی. اس نے چونٹیوں کے حالات زندگی کے بارے میں لکھا. 1172 عیسوی میں ابن رشد نے ارسطو کی کتاب کا عربی میں ترجمہ کیا, جس سے کلاسیفیکیشن میں بہت زیادہ مدد ملی. بیولوجسٹ ایسے سسٹم کو ترجیح دیتے ہیں جو جانداروں کے درمیان مشابہتیں اور اختلافات کے بارے میں زیادہ سے زیادہ علم دے. تو شروع میں جو جاندار تھے ان کو 2 کنگڈم سسٹم میں تقسیم کیا گیا, جس سے سائنٹسٹ متفق نہیں تھے, اور بعد میں پھر اس کو 3 کنگڈم سسٹم میں تقسیم کیا گیا, اور آخر میں پھر اس کو 5 کنگڈم سسٹم میں تقسیم کیا گیا. اور آج جو جانداروں کی تقسیم ہے وہ 5 کنگڈم سسٹم میں کی جاتی ہے. تو پہلے ہم 2 کنگڈم سسٹم کے بارے میں پڑھتے ہیں. 2 کنگڈم سسٹم میں جانداروں کو 2 گروپس میں تقسیم کیا گیا, کنگڈم اینیملیا اور کنگڈم پلانٹی. اس سسٹم میں جانداروں کے خوراک تیار کرنے کے حساب سے, اس ترتیب سے ان کو 2 گروپ میں تقسیم کیا گیا, آٹوٹرافس اور ہیٹروٹرافس. آٹوٹرافس میں تمام جو اینیملز تھے وہ رکھے گئے. آٹوٹراف مطلب وہ جاندار, وہ آرگینزمز جو اپنی خوراک کو خود تیار کر سکتے ہیں. اور دوسرے میں جو ہیٹروٹرافس تھے, اس سسٹم کی بنیاد جانداروں کے خوراک تیار کرنے پر تھی. آٹوٹرافس جو اپنی خوراک کو خود تیار کر سکتے ہیں ان کو کنگڈم پلانٹی میں رکھا گیا, اور جو اپنی خوراک خود تیار نہیں کر سکتے ہیٹروٹرافس تھے. ہیٹروٹراف مطلب جو اپنی خوراک خود نہیں تیار کر سکتے, ان کو کنگڈم اینیملیا میں رکھا گیا. اس سسٹم میں بیکٹیریا, الجی, فنجائی کو جو ہے وہ کنگڈم پلانٹی میں رکھا گیا, جس سے سائنٹسٹ جو ہیں وہ بعد میں متفق نہیں تھے. اس کلاسیفیکیشن سسٹم میں بیکٹیریا, الجی, فنجائی کی جو ظاہری مشابہتوں کی بنا پر ان کو کنگڈم پلانٹی میں رکھا گیا. چند ٹیکسانومسٹ نے اس عمل کو, اس سسٹم کو ناقابل عمل پایا. ان کے خیال میں تھا کہ یوگلینا جو ہے یہ اندھیرے میں ہیٹروٹراف ہو جاتا ہے, اور یہ اس میں کچھ خصوصیات جو ہیں وہ پودوں کی بھی ہیں. اس کے اندر کلوروفل موجود ہے, یہ اپنی خوراک بناتا ہے. تو یہ کبھی اندھیرے میں یہ ہیٹروٹراف ہوتا ہے, جبکہ روشنی میں یہ آٹوٹراف ہوتا ہے. تو سائنٹسٹ جو تھے انہوں نے اس یوگلینا کو الگ سسٹم میں شامل کرنے کی تجویز پیش کی. اس سسٹم میں پروکریوٹک اور یوکریوٹک جو جاندار تھے ان کے درمیان جو فرق ہے اس کو بھی نظر انداز کیا گیا تھا. اس لیے سائنسدانوں کا خیال تھا کہ یہ سسٹم جو ہے وہ تبدیل ہونا چاہیے, اس سے بہتر ہونا چاہیے. تو اس کے بعد پھر 3 کنگڈم سسٹم جو ہے اس کو متعارف کروایا گیا. 3 کنگڈم سسٹم میں 1866 میں ارنسٹ ہیکل نے اس مسئلے کو سلجھاتے ہوئے ایک نیا کنگڈم اس کے ساتھ یوگلینا کے لیے متعارف کروایا, جس کا نام اس نے کہ کنگڈم پروٹیسٹا رکھا. تو اب یہ 3 کنگڈم سسٹم ہو گئے, کنگڈم پلانٹی, کنگڈم اینیملیا, کنگڈم پروٹیسٹا. 1937 میں ای چٹن نے بیکٹیریا کے لیے پروکریوٹک اور جانوروں اور پودوں کے لیے یوکریوٹک کی اصطلاح متعارف کروائی. 1967 میں رابرٹ وٹیکر نے 5 کنگڈم سسٹم کو متعارف کروایا. 1988 میں مارگلس اور شوارٹز نے وٹیکر کے 5 کنگڈم سسٹم میں خوراک تیار کرنے کے ساتھ ساتھ ان کے جینز کو بھی بنیاد بنا کر 5 کنگڈم سسٹم کو متعارف کروایا. 5 کنگڈم سسٹم میں کنگڈم مونیرا, کنگڈم پروٹیسٹا, کنگڈم فنجائی, کنگڈم اینیملیا اینڈ کنگڈم پلانٹی شامل ہیں.